دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کی توفیق ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں خالق کائنات جل جلالہ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفسیر خاصی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند اصحاب نے تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پہ اسلام قبول کیا، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی کچھ تعلیمات کے اوپر عمل پیرا رہے۔ ان تعلیمات پہ عمل کرنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ چونکہ ان کی نظر میں وہ بہترین تعلیمات تھیں اور اسلام نے ان کے حوالے سے جو حکم دیا وہ جواز کا تھا، جیسے ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا، ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، خرید و فروخت نہ کرنا، کاروبار سے رک جانا، اونٹنی کا دودھ نہ پینا، اونٹ کا گوشت نہ کھانا، جبکہ اسلام میں یہ سب چیزیں جائز ہیں، ان میں کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دوست وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام نے چونکہ ان کو ممنوع نہیں کہا، جواز کا اسلام کا حکم ہے، تو ہم اگر ان سے مجتنب بھی رہیں تو ہم اسلام کے خلاف نہیں جا رہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کا نزول فرمایا کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی تعلیمات کو اپنا لو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، اب قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دور دورہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے تورات کی تعلیمات منسوخ ہو چکی ہیں، لہٰذا اب ان تعلیمات پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات پر توجہ دو۔ یعنی اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی طرز زندگی اور معاشرت اسلام کی روشن تعلیمات کے مطابق لے کر چلو۔ اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیر مسلموں جیسا رویہ اختیار کرنا، ان جیسا طرز زندگی اختیار کرنا، یہ انسان کے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جب خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہیں تو ہمیں سیرت و صورت کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، عبادات اور معاملات کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے
میل برتاؤ کے اعتبار سے، تجارت و ملازمت کے اعتبار سے، حتیٰ کہ زندگی اور موت کے اعتبار سے ہمیں دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات وہ سب سے مقدم ہے، سب سے جامع ہے، سب سے مکمل ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین فقط اسلام ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو تلاش کرے گا رب ذوالجلال اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے ہاں قبولیت کے اعتبار سے فقط ایک دین ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ اب دین اسلام سے مراد کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات، اور انہی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہود کی محبت میں اونٹ کا گوشت نہ کھانا، ہندوؤں کو راضی کرنے کے لیے گائے کی قربانی چھوڑ دینا، بے دین ناراض نہ ہو جائیں اس لیے اذان نہ دینا، اور ان کو راضی کرنے کے لیے ان جیسا پہناوا پہننا، ان جیسا اپنا انداز زندگی بنا لینا، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ایک مسلمان کو منع کر رہا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر۔ اقوام مغرب سے مراد فقط یورپ نہیں ہے، اقوام مغرب سے مراد تمام اسلام کے علاوہ ادیان ہے، چاہے ان کا تعلق مشرق سے کیوں نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی ادیان ہیں وہ سماوی ہوں غیر سماوی ہوں، ان تمام کا تعلق مشرق سے ہے، ایشیا سے ہے۔ ہندو دھرم ہو، سکھ دھرم ہو، جین مت ہو، بدھ مت ہو، یہ سب کے سب یہاں بر صغیر کے مذاہب ہیں، ایشیا سے ان کا تعلق ہے۔ ایسے ہی جو آسمانی مذاہب ہیں جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام، ان تینوں کا تعلق بھی ایشیا سے ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر کہ بے اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان ہیں ان ادیان کے ماننے والوں کو تم اپنے لیے مثال نہ بناؤ۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم رسول ہاشمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، ہمارا تعارف ان سے مختلف ہے، ہماری پہچان ان سے مختلف ہے، تو ہم اپنی اس پہچان کو برقرار رکھیں۔ ایسا نہیں کہ جیسا دیس ویسا بیس، یہ لوگوں کے لیے ہے، لیکن اسلام یہی کہتا ہے کہ تم جہاں پہنچو وہاں اسلام کی پہچان بنو، وہاں اسلام کا تعارف بنو، تمہاری شخصیت لوگوں پر یہ بات واضح کر دے کہ یہ ہم جیسا نہیں ہے، اس کی پہچان ہم سے مختلف ہے، کیونکہ یہ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مزید یہ فرمایا چوبی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں لرز اٹھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، مطالبہ کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اور اپنوں کی مرضی کو پیچھے کرتے ہوئے اپنے خدا کی اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی مرضی کو نافذ کریں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، کہ اپنی جو الفت ہے، اپنی محبت ہے، اپنی خواہش ہے، اسے ثانوی حیثیت دینا اور پہلے نمبر پہ خدا کی مرضی کو لے کے آنا، پہلے نمبر پہ مصطفیٰ کی رضا کو لے کر آنا، یہ ہے اسلام۔ خضر نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العالمین کا ہم سے یہی تقاضا ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔
اب اہم ترین سوال یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں معلوم ہو کہ اسلام، اس کے شعبہ جات کیا ہیں، اسلام کا پورا تعارف ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یوں تو اسلام کے تعارف کے اعتبار سے بڑی طویل باتیں بھی موجود ہیں، بڑی طویل فہرستیں موجود ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 7 شعبے ایسے ہیں کہ ان تمام میں ہی باقی تمام شعبہ جات جو ہے وہ پوشیدہ ہے، مضمر ہے۔ 7 اسلام کے شعبے، اور ہماری پوری زندگی انہی 7 شعبہ جات کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ان 7 شعبہ جات میں سب سے پہلے عقائد، پھر عبادات، معاملات، اخلاقیات، آداب، معاشرت، اور 7ویں نمبر پہ حلال و حرام۔ یہ 7 شعبے ہیں۔ اگر ہم ان 7 شعبہ جات کو اچھے طریقے سے جان لیں اور ان 7 شعبہ جات کے تقاضوں کو جان لیں اور ان کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر اللہ کے اس حکم پہ ہم عمل کریں گے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اب جب ہمارے رب کا یہ مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں، تو پھر ہمارے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ان 7 شعبہ جات کو جان لیں، ان کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے انہی 7 شعبہ جات کے حوالے سے ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو پورے کا پورا اسلام میں داخل کر سکیں۔ اب دوستان مکرم، سب سے پہلے نمبر پہ عقائد ہے۔ عقیدہ، عقیدہ ہے نظریہ، سوچ، فکر۔ جس طرح ایک درخت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو درخت کو اس کے تمام اجزاء کا نام ہے۔ ان اجزاء میں اس کے پتے بھی ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں بھی ہیں، اس کی بڑی بڑی شاخیں بھی ہیں، پھر اس کا تنا ہے اور نیچے اس کی جڑ ہے، بنیاد اس کی۔ لیکن پورے کو کیا کہا جاتا ہے؟ درخت۔ اگر اس کے پتے جڑ جائیں دوبارہ آنے کا امکان موجود ہے، اگر اس کی پتلی ٹہنیاں ٹوٹ جائیں دوبارہ اگ سکتی ہیں، اگر اس کی بڑی شاخیں وہ بھی کاٹ دی جائیں امید ہے کہ اس کی جو شاخیں ہیں دوبارہ سے مضبوط ہو جائیں گی، اس کا تنا بھی کاٹ دیا جائے پھر بھی دوبارہ زمین سے پھوٹ پڑنے کے امکانات باقی ہیں۔ البتہ اگر اس کی جڑ کو اکھاڑ پھینکا جائے تو پھر دوبارہ درخت نہیں اگ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد اہم ہے، بنیاد کے اوپر ہی باقی اس کا تنا ہے، شاخیں ہیں، ٹہنیاں، پتے، پھل اور پھول ہیں۔ اگر بنیاد نہیں تو باقی کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ ایسے ہی سب سے پہلے نمبر پہ عقائد ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ اگر عقیدہ درست ہوگا تو باقی 6 شعبہ جات مضبوط ہوں گے، اور اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو پھر باقی شعبہ جات مضبوط ہو کر بھی انسان کے کام نہیں آنے والے۔ رب ذوالجلال نے قرآن میں ایک مثال دی ان لوگوں کی جو بے دین ہیں لیکن نیک ہیں، بے دین ہیں لیکن بہترین اخلاق کے مالک ہیں، بے دین ہیں لیکن خدمت خلق کرنے والے ہیں، بے دین ہیں لیکن بے ضرر ہیں، دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ان کی مثال پیش کرتا ہے کہ جیسے ایک پتھر کے اوپر گرد پڑی ہو، ایک پتھر کے اوپر غبار پڑا ہوا ہو اور تیز بارش آئے، کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس تیز بارش کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر پڑی ہوئی مٹی، گرد، وہ ساری کی ساری صاف ہو جائے گی، نیچے سے سفید پتھر نکل آئے گا۔ فرمایا یہی حال ان لوگوں کا ہوگا قیامت کے دن کہ جنہوں نے اپنے عقائد میں بگاڑ رکھا، توحید و رسالت کے اعتبار سے وہ شکوک و شبہات کا شکار رہے، توحید و رسالت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو مضبوط نہ کر سکے، لیکن نیک تھے، خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے، بے ضرر تھے لوگوں کے واسطے۔
چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس لیے اللہ کے ہاں ان کے اعمال ہباء منصورہ ہو جائیں گے۔ جیسے اگر کمرے کے اندر سورج کی روشنی داخل ہو رہی ہو تو ہم اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ایک دوسری مثال ان اعمال کی اس انداز میں دے رہا ہے کہ وہ اسی انداز میں اڑنے والے ذرات کی مانند ہو جائیں گے، چونکہ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ سورۃ النساء میں رب ذوالجلال نے 5 عقائد کو مسلسل بیان کرنے کے بعد ایک حکم لگایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ فرمایا وہ جس نے اللہ کا انکار کر دیا، جس نے رب ذوالجلال کے فرشتوں کا انکار کر دیا، جس نے رب ذوالجلال کے رسولوں کا انکار کر دیا، جس نے رب ذوالجلال کی کتابوں کا انکار کر دیا، جس نے آخرت کے دن کا انکار کر دیا، وہ انسان گمراہ ہو چکا ہے، وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے، وہ جنت کی راہ سے ہٹ کے جہنم کی راہ پہ چل چکا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کے ہاں عقائد کی اہمیت۔ یہ 5 بنیادی عقائد رب ذوالجلال نے قرآن کے اندر بیان فرمائے۔ حدیث جبریل ایک بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے جس میں جناب جبریل انسانی شکل و صورت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کچھ سوالات کیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ محبوب ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پہ ایمان رکھے، اس کے ایک ہونے پہ، اس کے وحدہ لا شریک ہونے پہ، اس کے معبود برحق ہونے پہ، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پہ ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پہ ایمان رکھے، اللہ رب العالمین کی کتابوں پہ ایمان رکھے، اچھی اور بری تقدیر خدا کی طرف سے ہے اس بات پہ ایمان رکھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھے۔ فرمایا یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد۔ اگر ان میں سے کہیں پر کوئی شک آ گیا، بگاڑ آ گیا، تو میرے بھائیوں باقی تمام شعبہ جات مضبوط ہو کر بھی انسان کے کام نہیں آئے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد میں ان عقائد کو پیش کیا گیا، سب ان عقائد پہ مضبوط رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو صحابہ کا دور آیا تو کہیں کہیں لوگوں کے عقائد کے اندر بگاڑ بھی آ گیا۔ جیسے کچھ نے تقدیر کا انکار کر دیا، کہا ہم تقدیر کو نہیں مانتے، اچھی بری تقدیر کیا ہے، ہمارا اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں ہے۔ جب صحابہ کو علم ہوا، صحابہ کرام نے ان لوگوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کیا، کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہاں اگر ہمیں وہ مل گئے تو ہم تلوار سے ان کا قصہ تمام کر دیں گے۔ بعض ایسے تھے جنہوں نے انسان کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ انسان تو ایک پتھر کی مانند ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر کے سامنے یہ بالکل مجبور ہے، اسے کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ تصور بھی اسلام کے خلاف تھا۔ بعض نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنے عقیدے کے اندر بگاڑ کو پیدا کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان تمام سے اعلان برات فرمایا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جس کا عقیدہ بگڑ جائے اس کا کردار بہترین ہو کر بھی وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ پھر دوستان مکرم، اسلام کا دوسرا اہم ترین شعبہ عبادات کا ہے۔ عبادات، ویسے عبادت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ عبادت کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے حکم کو ماننا۔ ہمارے ہاں عبادت کا مختصر تصور ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، جبکہ یہ بڑا وسیع مفہوم رکھنے والا لفظ ہے، ایک جامع لفظ ہے۔ اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، جو اللہ نے کہا وہ کرنا، جس سے روکا اس سے رک جانا، یہ سب کچھ عبادت کہلاتا ہے۔ اس اعتبار سے دوستو، سچ بولنا عبادت، جھوٹ سے بچنا عبادت،
والدین کی تابع داری کرنا عبادت، اپنے معاملات کے اندر اخلاص رکھنا، اپنے دل کو حسد، بغض، کینے، نفرت، عداوت سے پاک رکھنا، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اب یہ اسلام کا دوسرا اہم ترین شعبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ کون کون سی؟ پہلے نمبر پہ فرمایا توحید و رسالت کی گواہی دینا، دوسرے نمبر پہ نماز قائم کرنا، تیسرے نمبر پہ روزہ رکھنا، چوتھے نمبر پہ زکوٰۃ ادا کرنا، 5ویں نمبر پہ استطاعت ملنے پر رب ذوالجلال کے گھر کا حج کر کے آنا۔ یہ 5 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادیں بیان کی، ان میں سے 4 بنیادی عبادات ہیں۔ تو دوستان مکرم، اگر کوئی ان عبادات میں فرق لے آئے یا نظریاتی طور پہ 4 عبادات کو 3 کر دے یا 4 کی بجائے 5 عبادات کر دے، تو وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کے مطابق مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، جہاد پر بھی جائیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ دینا ہمارے لیے عار ہے، ہم اپنی فصلوں کی پیداوار تم کو کیوں دیں، ہم اپنے جانوروں کی پیداوار تم کو کیوں دیں، ہم اپنی کمائی زکوٰۃ کی مد میں تم تک کیوں بیچیں۔ نبی علیہ السلام چونکہ ریاست مدینہ کے سرپرست تھے، نبی علیہ السلام چونکہ بانی اسلام تھے، ہم ان کو تو دیتے رہے، آپ ان کے جانشین ہیں، آپ کو نہیں دیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، میری تلوار بھی اس کا فیصلہ کرے گا۔ تلوار نکالی آپ نے، فرمایا وہ جو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور کو باندھنے کی رسی زکوٰۃ کی مد میں بیچا کرتا تھا، اگر وہ بھی روکے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اب ذرا سوچیں، جہاد کس کے خلاف ہوتا ہے؟ اس کے خلاف جو بے دین ہو جائے۔ تو جو عبادات کا انکار کر دے، جو عبادات میں فرق لے آئے، پھر وہ بھی بے دین ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر عبادات کی ادائیگی میں کمی ہو، کوتاہی ہو، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹتے ہوئے اس سے فوراً توبہ کریں اور اپنی عبادت کو مضبوط انداز میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ایک روایت کے مطابق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ محبوب، عبادات کے حوالے سے مجھ پہ کیا لازم؟ تو نبی علیہ السلام نے عبادات کا ذکر کیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک روایت میں حج کا ذکر نہیں ہے، اور اس کے متعلق شارحین یہ فرماتے ہیں کہ حج چونکہ اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے 3 باتیں ذکر کی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اب یہ عبادات کا شعبہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس شعبہ کے اعتبار سے بھی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پھر دوستان مکرم، تیسرے نمبر پہ اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے معاملات کا۔ معاملات کی مختصر سی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ ذریعہ کہ جس سے انسان اپنا رزق کماتا ہے، وہ معاملات میں آتا ہے۔ جیسے کسی کا تجارت کرنا، کسی کا زراعت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، کسی کا ملازمت کرنا۔ اب تجارت ہو، زراعت ہو، ملازمت ہو، یہ سب معاملات کے تحت اسلام ان کو ڈیل کرتا ہے، اور قرآن و سنت کی اس حوالے سے بڑی واضح تعلیمات ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو ٹوک انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، اے ایمان والو ہمیشہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی تمہارا رزق ہمیشہ حرام سے بچا رہے، تمہاری تجارت کے اندر کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، تمہاری تجارت کے اندر کسی قسم کا فریب نہ ہو، کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کی ذخیرہ اندوزی نہ ہو، کسی قسم کا دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ ایسے ہی زراعت کا معاملہ ہے، ایسے ہی ملازمت کا معاملہ ہے۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آقا فرماتے ہیں وہ شخص ملعون ہے جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے۔ اب دوستو تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف ایک مثال، ایک شخص اعلیٰ دام لے کر ناقص چیز کو فروخت کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ نمبر ایک جھوٹ بول رہا ہے، نمبر دو دھوکہ دے رہا ہے، نمبر تین وہ خریدار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تو اب اس کا یہ انداز، بظاہر اس کا کاروبار تو چل رہا ہے، بظاہر اس کو مال تو مل رہا ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے اس مال کو حرام کر دیا، حلال کو حرام کی طرف لے گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے، گندم کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا۔ نیچے نمی تھی، تری تھی، نیچے والی گندم تر تھی، اوپر خشک تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی محبوب لاتے ہوئے راستے میں بارش ہو گئی، اس لیے یہ گندم گیلی ہو گئی، بھیگ گئی۔ تو آقا نے فرمایا کہ اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ واضح کر دیتے تاکہ جو آ کر دیکھے وہ فقط اوپر سے نہ دیکھے کہ اوپر تو خشک ہے، اوپر تو بالکل خشک گندم پڑی ہے اور نیچے اس کے گیلی گندم ہے۔ اس سے دھوکہ ہو سکتا ہے، اس سے فراڈ ہو سکتا ہے، دوسرے کو نقصان ہو سکتا ہے، اور جو دوسروں کو نقصان دے اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ دوستان مکرم، چوتھے نمبر پہ اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے اخلاقیات کا۔ اخلاقیات کیا ہیں؟ ہمارے رویے، دوسروں کے ساتھ ہمارے عمومی تعلقات، ہمارا رویہ کیسا ہے دوسروں کے ساتھ، ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ کس نوعیت کے ہیں، ہمارے مزاج کے اندر تلخی ہے، سختی ہے یا نرمی ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے رویوں کو جانتا ہے، جو معاشی اعتبار سے ہم سے مضبوط ہے ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، جو معاشی طور پہ ہم سے کمزور ہے یا بالخصوص جو معاشی طور پہ ہمارے محتاج ہیں، جیسے ہماری فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ملازمین ہیں، نگرانی میں کام کرنے والے ماتحت لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایک رویے کا ذکر کیا، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ دوسرے رویے کا ذکر کیا، اور پھر ان کا اس رویے کو اختیار کرنے پر اللہ کے ہاں جو سٹیٹس ہے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے غصے کو پی جانے والا، طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے کو نافذ نہ کرنا، اس سے ایک تو ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، یقین کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے، شیطان کمزور پڑ جاتا ہے غصے کو پینے کی وجہ سے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم کے اندر حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فرشتے سے ان کی ملاقات ہو گئی تو کہا مجھے کوئی نصیحت کر دو، تو فرشتے نے ایک نصیحت کی، کہا شیطان پر مضبوط ہونا ہے تو اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھو۔ اللہ رب العالمین اس ایک عمل سے تمہیں شیطان کے اوپر طاقت عطا فرمائے۔ غصہ کیا کچھ نہیں کرتا، غصے کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے، معمولی تکرار، گالم گلوچ، ہاتھا پائی، حتیٰ کہ قتل و غارت تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ آغاز کس چیز سے ہو؟ غصے سے ہو۔ تو اللہ قرآن میں ایک رویے کا ذکر فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ اپنے غصے کو پینے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ لوگوں سے درگزر کرنے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ احباب ذی وقار، پانچویں نمبر پہ اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت کیا ہے؟ ایک جملے میں معاشرت سے مراد انسان کی خاندانی زندگی ہے۔ خاندانی زندگی، پیدا ہوا کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوا کسی کا دوست ہے، پھر ایک وقت آیا کہیں پہ ملازمت اختیار کر لی، متعلقین بن گئے، شادی ہو گئی، اب کسی کا داماد ہے، کسی کا بہنوئی ہے، شوہر کی حیثیت اختیار کر چکا، رب ذوالجلال نے اولاد عطا کی، اب وہ باپ بن چکا ہے، اب یہ اس کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹا ہونے سے لے کر باپ بننے تک
اس دوران جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی رشتے ہیں، اسلام نے ہر رشتے کی بہترین انداز میں قرآن و سنت کے اندر ترجمانی فرمائی ہے۔ کوئی ایک رشتہ ایسا نہیں۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح، داماد ہونے کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح، ہمسایہ ہونے کی حیثیت سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اسلام ہر سطح پہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں، بیٹا ہونے کی حیثیت سے، داماد ہونے کی حیثیت سے۔ وقت مختصر ہے۔ نبی علیہ السلام حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ گئے۔ فاطمہ بنت اسد کی قبر میں نبی علیہ السلام لیٹ گئے، کچھ دیر قبر میں لیٹے رہے اور اللہ سے لیٹ کر دعائیں کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جنہوں نے محبوب علیہ السلام کی پرورش کی ہے، جناب ابو طالب کی زوجہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ہیں، اور محبوب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے ہذہ امی بعد امی، فاطمہ بنت اسد میری ماں کے بعد میری والدہ ہے، میری امی حضرت آمنہ کے بعد یہ میری امی جان ہے جنہوں نے میری پرورش کی ہے۔ ذرا سوچیں کہ جو بیٹا ہونے کی حیثیت سے قبر میں لیٹ کر ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کی زندگی میں ان کی کتنی خدمت کرتے ہیں، کیسے ادب سے ان سے پیش آتے ہوں گے۔ حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے دوستو، ماں کو دیکھنے پر اللہ جب حج مقبول کا ثواب دیتا ہے تو ماں کی خدمت کرنے پر رب ذوالجلال کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کا وصال ہوا، ان کو قبر میں اتارنے والوں میں ایک ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ ام رومان کون ہے؟ ام رومان حضرت صدیق اکبر کی زوجہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی امی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن، میرے آقا کی ساس ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کا داماد ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتارا، ان کی زندگی میں ان کے ساتھ کتنا محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، اسلام معاشرت کے اعتبار سے اہم ترین شعبہ ہے، ہر سطح پہ اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور پہلی مرتبہ خلیفہ بننے کے بعد مکہ المکرمہ آپ گئے، آپ کے والد محترم 90 سال عمر ہے، بینائی زائل ہو چکی ہے، مکہ میں مقیم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا سے ملاقات کرنے کے لیے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، اپنی سواری پر سوار تھے۔ حضرت ابو قحافہ جو حضرت صدیق کے والد ہیں، وہ اپنے گھر سے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ارد گرد اور لوگ بھی موجود تھے۔ جب حضرت صدیق وہاں پہنچے، اب حضرت صدیق کوئی معمولی انسان نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل انسان، اسلامی ریاست کے سرپرست ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے جانشین ہیں، اور ذاتی اعتبار سے انتہائی مخلص آدمی، انتہائی خوش مزاج آدمی، انتہائی نرم مزاج آدمی، کہ جس کی ذات سب لوگوں کے واسطے نفع کا باعث ہے، انہوں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں دیا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ابو قحافہ نے کہا کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو رہے ہو؟ لوگوں نے بتایا جی آپ کے صاحبزادے حضرت صدیق اکبر آ رہے ہیں۔ جب حضرت ابو قحافہ کو یہ خبر ہوئی تو شوق محبت میں، چونکہ والد تھے، شوق محبت میں آپ اٹھنے لگے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سواری چل رہی تھی، آپ کی گھوڑا ابھی چل رہا تھا، آپ نے گھوڑے کو روکا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت 60 سال کی عمر میں تھے، چلتی سواری سے چھلانگ لگا دی اور ابا جان کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھ کر عرض کی، ابا جان آپ کا حق نہیں کہ آپ اٹھیں، آپ زمین پہ بیٹھیں، یہ آپ کے بیٹے کا حق ہے کہ وہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کے سامنے ادب کے ساتھ پیش ہو، اگرچہ میں رتبے کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں آپ سے۔ یعنی یہ میری تشریح ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبے کے اعتبار سے بہت بڑے، لیکن عرض کی ابا جان آپ کا حق نہیں کہ آپ کھڑے، آپ کا حق یہ ہے کہ آپ بیٹھیں، میں آپ کے قدموں پہ اپنا سر رکھوں، میں آپ کے قدموں میں اپنا ہاتھ رکھوں، چونکہ آپ میرے ابا ہیں، آپ کی ذات رب ذوالجلال کے ہاں یہ مقام رکھتی ہے، آپ راضی ہوں گے تو رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہوں، اگر آپ ناراض ہو گئے تو رب ذوالجلال مجھ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ احباب ذی وقار، 7واں
اسلام کا اہم شعبہ حلال و حرام کا ہے۔ حلال و حرام کی ایک بڑی طویل فہرست ہے، غیبت کرنا، چغلی کھانا، گالی گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، بغض کرنا، حسد رکھنا، ریاکاری کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ ان کے برعکس سچائی اختیار کرنا، اپنے دلوں میں دوسروں کی محبت رکھنا، اپنی زبان سے دوسروں کے لیے نرم الفاظ کو استعمال کرنا اور حلال کمانا، اخلاص لے کر آنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے ہاں نہ صرف حلال ہے بلکہ اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے۔ اس پہ اللہ بہترین جزائیں عطا فرماتا ہے۔ دوستان مکرم، آئیے اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اسلام کے ساتوں شعبہ جات کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 اخلاقیات، نمبر 5 معاشرت، نمبر 6 آداب اور نمبر 7 حلال و حرام۔ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔